رات کو 1 بجے میں امی کے کمرے سے گزرا تو مجھے امی کے کمرے سے عجیب سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو اس کی آواز باہر تک آ رہے تھے۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی میرے ابو کو کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو، اور زور سے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سراغ ڈھونڈوں تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرے ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل اسپیڈ میں ریس دی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی ابو کی جگہ امی کو میں۔ میرا نام شاہزین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں ہی مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو امی ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر تو اب جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب ابو امی کے پاس جا کر یہ سارا کچھ کرے اور میں انہیں دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ اب چلتے پھرتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاوٹ کا شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چڑچڑی سی رہنے لگی ہے اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت سخت اور صحت مند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہرگز یہ یقین نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد سے جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی کی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ امی اتنے عرصے بعد آج بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی اور خود کو وقت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں نے بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی جو اسے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا، امی لائیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کے کام کرنے آ گئے ہیں کیا؟ تمہاری بیوی کے تو مزے ہی ہو گئے، کیونکہ اس کا شوہر تو پہلے سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی، ابھی آپ نے میری کارکردگی دیکھی ہی کہاں ہے؟ میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہیں تو خود پر بھی آزما لیں۔ اب میں نے وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرا اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھورنے لگے۔ پھر میں نے بھی نظریں ادھر ادھر گھما لی۔ امی سے نظریں چرانے لگا، کیونکہ اب بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں باہر کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میری یہ حرکت نوٹ کر چکی تھی مگر وہ کچھ بول نہ رہی تھی۔ شادی کا فنکشن اٹینڈ ہوا۔ کافی دیر کو ہم لوگ گھر آ گئے۔ ابو آ کر ہی سو چکے تھے۔ میں باہر صحن میں کانوں میں ایئر فون لگا کر فون میں گانے سن رہا تھا اور واک کر رہا تھا۔ اچانک امی باہر آئی اور مجھے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، سلمان، ابھی تک تم سوئی نہیں، اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہو؟ پھر میں امی سے کہنے لگا، امی کیا کروں، میرے وجود میں ایسی بے چینی دوڑ رہی ہے جو مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ امی نے چوک کر میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ کہنے لگی، اچھا جی، تو کون سی بے چینی نے میرے بیٹے کو آ کر گھیرا ہے؟ مجھے بھی تو ذرا پتا چلے۔
تو میں امی سے کہنے لگا کہ آپ اور ابو تو مزے لے کر سو جاتے ہیں، میں ساری رات تڑپتا رہتا ہوں۔ امی نے اتنی کھلی ڈھلی بات سن کر مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر کہنے لگی اچھا تو اب میرے بیٹے کو ایک عدد بیوی چاہیے۔ پھر میں امی سے کہنے لگا کہ نہ بابا نہ، اتنی سی عمر میں مجھے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا۔ تو امی کہنے لگی کہ پھر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتے ہو، تم ذرا کھول کر کہو۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دے، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شادی کے ہنگامے کی وجہ سے میرا سر کافی دکھ رہا ہے۔ پھر امی میرے لیے چائے بنانے چلی گئے۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہا تھا، کیا مجھے امی سے اپنی فرمائش کر دینی چاہیے یا نہیں؟ موقع اچھا تھا، اگر امی مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں اس کشمکشمی کا شکار تھا، مگر کیسے بھی کر کے مجھے امی سے یہ بات تو منوانی ہی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اور میں اتنی کم عمری میں شادی کر کے اپنا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے چائے بنا کر دی اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں رات کو ایک ہی روم میں سویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار میں سردیوں میں اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا۔ اکثر رات کے 11 بجے میں کمرے میں چلا جاتا تھا، اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تب تک امی ابو بھی کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر میں اپنے بستر میں لیٹ جاتا تھا۔ رات کو 1 یا 2 بجے کے قریب جب ابو امی کو اٹھاتا تو اس کی آہٹ پر میری بھی آنکھیں کھل جاتی تھی، مگر کبھی بھی میں ان پر یہ ظاہر نہ کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوتی تھی جس سے کسی کا چہرہ واضح نظر نہ آتا تھا، مگر میں اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہوتے تھے۔ آج جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ اپنے بستر پہ سو گیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے کہ ابو نے امی سے آہستہ آہستہ سرگوشی کرنا شروع کی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں ان دونوں کو کمبل سے آنکھیں باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب ابو اپنی بازی کھیل چکے تو نڈھال ہو کر لیٹ گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ میں مسلسل بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ شاید ان کی ضرورت ابھی پوری نہ ہوئی تھی اور ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اب بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی لگ جاؤں، مگر ابو کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ یہاں میں تڑپتا ہوا لیٹ گیا اور وہاں پر امی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اسی لیے امی نے مجھے اور ابو کو دونوں کو نہ اٹھایا تھا۔ 10 بجے ناشتہ تیار کر کے ہم دونوں کو اٹھانے آئے تھے۔ جب میں باہر آیا تو امی کے سارے بال گیلے تھے اور انہوں نے ٹاول نہ لپیٹا ہوا تھا، بلکہ ایسے ہی بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے بالوں سے گرتا ہوا پانی انہی کے کپڑوں پر گر رہا تھا، جو کہ کپڑوں کو بھی گیلا کر رہا تھا، جس سے اب سارا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف پیٹھ تھی، میں بہت غور سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک امی پلٹی تو میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور آملیٹ پراٹھا کھانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابو امی سے کہنے لگے کہ جو میں نے تم سے کام بولا تھا وہ تم نے کیا؟ تو امی مایوسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگے کہ میں اتنے دن کس طرح سے آپ کے بغیر گزار سکتی ہوں بھلا؟ پھر میں ان سے پوچھنے لگا کہ امی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ تمہارا ابو لاہور جا رہا ہے آفس کے کچھ ضروری کام سے 1 ہفتے کے لیے، پھر اگلے اتوار کو ہی ان کو واپس آنا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی نے ابو کا بیگ تیار کیا، کپڑے انہوں نے پہلے ہی استری کر کے رکھ دیے تھے۔